السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے 11ویں پارے کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ 11ویں پارے کے آغاز میں غزوہ تبوک کا واقعہ جو ہے پیش کیا گیا۔ غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ ہرقل جو ہے روم کا بادشاہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر کے حملہ آور ہونے والا ہے۔ اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کے تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ جو وقت تھا بڑا ہی نازک وقت تھا، سخت گرمی کا موسم تھا، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا اور بہت لمبا سفر تھا۔ عموماً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے میں جاتے تھے تو توریہ فرماتے تھے، یعنی صحیح جگہ نہیں بتاتے تھے، صحیح سمت نہیں بتاتے تھے، مگر اس سفر میں آپ نے توریہ نہیں کیا۔ اس میں مسلمانوں کے پاس زاد راہ کی کمی تھی، اسباب کی کمی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اپیل بھی کی، اعلان بھی کیا چندے کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال اور سارا اثاثہ لے کر کے چلے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال لے کر کے آئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار اللہ کی راہ میں دیے۔ بہت سارے صحابہ نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس چندے میں اور اس میں تعاون میں حصہ لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر کے روانہ ہوئے، لیکن سواری کی بے حد کمی تھی۔ ایک ایک اونٹ پر 18 آدمی باری باری سفر کرتے تھے۔ کھانے پینے کے سامان ختم ہو گئے، ہونٹوں پر ورم پڑ گئے اور حالات یہ ہوئے کہ وہ جو سواری کے اونٹ تھے انہی اونٹوں کو ذبح کر کے ان کو کھانا پڑا، اور راستے میں درختوں کے پتے چبا چبا کر کے لوگوں نے سفر کاٹا۔ اور جب وہاں پہنچے تو دشمن جو ہے رومی اور ان کے جو حلیف تھے وہ بھاگ گئے اور یہ جنگ نہیں ہو پائی۔ تو جب اس لشکر اس سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اس سفر میں سارے صحابہ آپ کے ساتھ گئے تھے، مدینے میں صرف منافق بچے تھے یا بوڑھی عورتیں بچی تھیں۔ تو جب اللہ کے رسول واپس آئے تو جو منافقین رہ گئے تھے مدینے میں وہ آ کر کے اپنی معذرت پیش کرنے لگے اور بہانہ کرنے لگے۔ اسی پس منظر میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اے نبی یہ منافقین آپ کے پاس آ کر کے عذر پیش کرتے ہیں۔ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم عذر مت پیش کرو، ہم تم پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اے نبی ان کو بتا دو کہ تمہاری ساری حقیقت اور تمہارا سارا کچا چٹا اللہ ہمیں بتا چکا ہے، اور تمہارے عمل پر اللہ کی بھی نظر ہے اور رسول کی بھی نظر ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون، اور تمہیں پھر لوٹ کر کے بھی اسی اللہ کے پاس جانا ہے جو غائب اور حاضر تمام چیزوں کی خبر رکھتا ہے، اور وہ تمہارے ایک ایک عمل کا تمہیں پورا پورا بدلہ دے گا۔ سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم، اے نبی یہ لوگ قسم کھائیں گے آپ کے سامنے، لتعرضوا عنہم، اور اس لیے قسم کھائیں گے تاکہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو نظر انداز کر دیا جائے۔ فاعرضوا عنہم، تو یقیناً ان سے اعراض کرو، انہیں نظر انداز کرو۔ انہم رجس وماواہم جہنم، یہ گندے اور ناپاک لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جزاء بما كانوا یکسبون، اور ان کے برے عمل کا یہی بدلہ ہے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین، یہ قسم کھا رہے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تم اگر ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ ان سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ یہ 11ویں پارے کی ابتدائی آیات ہیں۔ ان سے معلوم ہوا کہ ان منافقین کا ایک ہی مقصد تھا کہ کیسے ہم دنیا کے لوگوں کو راضی کر لیں۔ مومن کا مقصد دنیا کے لوگوں کو نہیں، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہوتا ہے، اور ایک منافق جو ہوتا ہے وہ اپنی منافقت چھپانے کے لیے لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں پڑا رہتا ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی 97 اور 98 نمبر کی آیت میں ان منافقین کا ذکر کیا گیا جو مدینہ کے باہر دیہاتوں میں رہتے تھے۔ فرمایا الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم۔ فرمایا کہ یہ جو منافق ہیں مدینہ کے باہر،
یہ پکے منافق ہیں، ان کے کفر میں اور نفاق میں اور زیادہ سختی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حدود کا علم اور کم رکھتے ہیں، ان کے پاس اللہ کی شریعت کا علم بہت کم ہے۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کو اور صدقہ اور خیرات کو ٹیکس سمجھتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے مال کو ٹیکس سمجھتے ہیں۔ گویا معلوم ہوا کہ جب ذہنیت ایسی پیدا ہو جائے کہ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے تو یہ نفاق والی ذہنیت ہے، یہ منافقین والی ذہنیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ذہنیت سے بچائے۔ اور ان کی ایک صفت اور بیان کی اللہ نے، وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، یہ مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، گڈھے کھودتے ہیں، لیکن علیہم دائرۃ السوء، ان کے گڈھے میں خود یہ گرتے ہیں۔ انگریزی کی ایک کہاوت ہے، ہی ہو ڈگس پٹ فار ادرس فالس انٹو اٹ ہمسیلف، جو دوسروں کے لیے گڈھا کھودتا ہے وہ خود اس گڈھے کے اندر گر جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت میں صحابہ کرام کی منقبت اور فضیلت بیان کی، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ فرمایا کہ صحابہ کرام میں جو پہلے ایمان لائے، السابقون الاولون، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں چاہے وہ انصار میں سے ہوں، والذین اتبعوهم، اور جو بعد میں ان کے پیچھے چلے، ان کے نقش قدم پر چلے، جو پہلے ایمان لائے جو بعد میں ایمان لائے، سارے صحابہ علی الاطلاق، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ اللہ اکبر، اللہ ان سے راضی، کتنا بڑا رد ہے ان روافض کے اوپر جو صحابہ کرام پر لعن طعن کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ ٹکڑا رضی اللہ عنہم ان روافض کے منہ پر تھپڑ ہے جو صحابہ کرام کے اوپر طنز و تشنیع کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ ان سے راضی، تمہاری اوقات کیا ہے تم ان پر کیچڑ اچھالتے ہو۔ ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ جملہ قابل غور ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ اللہ سے راضی ہو گئے، کیا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے دین کی راہ میں جو مصیبتیں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، ان کے ماتھے پر کبھی بل نہیں پڑے، انہوں نے ہنسی خوشی راضی خوشی اللہ کے دین میں آنے والی ہر مصیبت کو برداشت کیا۔ وَرَضُوا عَنْهُ، اچھا اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ راضی وقتی طور پر راضی ہو گیا، لیکن آگے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے جس جنت کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور اس جنت میں ہمیشہ ان کو رہنا ہے۔ یہ کہہ کر کے اللہ نے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ وہ صحابہ جنتی بھی ہیں، لہٰذا ان کے لیے جو رضا کا سرٹیفکیٹ ہے وہ رضا کا سرٹیفکیٹ وقتی نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے وہ دائمی اور ابدی سرٹیفکیٹ ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جو مخلص مسلمان ہوتے ہیں وہ اپنے غلطیوں کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان اللہ غفور رحیم۔ کہا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن سے اگر کچھ غلطیاں ہو گئی وہ اپنے غلطیوں کا اقرار کر لیتے ہیں، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور ان کے زندگی میں اچھے اور برے دونوں قسم کے عمل ہوتے ہیں، عسى اللہ ان یتوب علیہم، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سہل ابن حنیف کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن میں وہ آیت پڑھی لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ ہم نے تم پر وہ کتاب اتاری جس میں تمہارا ذکر ہے، تو کہتے میں نے پورا قرآن تلاش کیا کہ دیکھیں میرا ذکر قرآن میں کہاں ہے، اور تلاش کرتے کرتے جب اس آیت پر پہنچے، سورہ توبہ کی اس آیت پر، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور میرے کچھ بندے وہ ہیں جنہوں نے اپنی غلطیوں کا اقرار کر لیا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور ان سے برے اور اچھے دونوں قسم کے عمل ہوئے، عسى اللہ ان یتوب علیہم، اور امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا اور ان کو معاف کر دے گا، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جب اس آیت پر پہنچے حضرت سہل ابن حنیف نے کہا میں نے اپنے آپ کو پا لیا، قرآن میں یہی میرا ذکر ہے، یہی مجھے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مسجد ضرار کا ذکر کیا گیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں جن کو غسیل الملائکہ بھی کہا جاتا ہے، جن کے انتقال کے بعد فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا۔ ان کا جو باپ تھا اس کا نام ابو عامر راہب تھا، یہ بہت بڑا
متقی اور پرہیزگار مانا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے سے پہلے اس کے نمائشی تقویٰ کی بڑی دھوم تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس کی چاہت لوگوں کے دلوں میں کم ہو گئی، اور یہ اللہ کے رسول سے حسد کرنے لگا اور بڑا کٹر دشمن بن گیا اللہ کے نبی کا۔ اس کے سر پہ مدینہ کی سرداری کا تاج رکھا جانے والا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی آئے تو اس کے سارے خواب مٹی میں مل گئے اور یہ دشمن ہو گیا، اور مکہ میں جا کر کے کفار مکہ کے ساتھ مل گیا۔ سن 1 ہجری میں اس نے مشرکوں کا خوب ساتھ دیا، اور غزوہ احد میں اللہ کے نبی جس گڈھے میں گرے تھے اس گڈھے کو اسی نے کھودا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابو عامر الفاسق کا لقب دیا تھا۔ اسے لوگ راہب کہتے تھے، عبادت گزار۔ اللہ کے نبی نے اسے فاسق کا لقب دیا تھا، اور اس نے اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ جو آپ سے لڑے گا میں اس کا ساتھ دوں گا۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب حوازن اور ثقیف کے لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں پسپا ہو گئے اور بھاگ گئے تو یہ شام چلا گیا، اور اس نے منافقوں کو یہ پیغام بھیجا کہ تم اپنی طاقت جمع کر کے رکھو، میں قیصر کی مدد سے ایک بہت بڑا لشکر لے کر کے آؤں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر چڑھائی کروں گا۔ چنانچہ منافقوں نے مسجد قباء سے کچھ دوری پر ایک مسجد بنائی اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے گزارش کی کہ اے اللہ کے نبی، یہ مسجد ہم نے بنائی ہے بیمار لوگوں کے لیے اور ضرورت مند لوگوں کے لیے، اور جو لوگ بارش کی وجہ سے مسجد قباء میں نہیں جا سکتے وہ لوگ اس مسجد میں نماز پڑھ لیں، تو آپ اس مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ دیں۔ اللہ کے نبی اس وقت غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے نکل رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ ہم واپسی پر انشاءاللہ یہاں آئیں گے۔ واپسی پر جب آپ آئے تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے مسجد بنائی ضرارا نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرا اور کفر پھیلانے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین اور مسلمانوں کے درمیان تفریق کرنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور ان لوگوں کو پناہ دینے کے لیے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی ہے، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى اور اے نبی یہ لوگ قسم کھائیں گے کہ ان کا مقصد اچھا ہے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لیکن اے نبی اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو ہوشیار کر دیا کہ یہ مسجد بنانے کے پیچھے ان کی یہ پلاننگ ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن دخشم، حضرت مان ابن عدی، حضرت عامر بن سکن اور حضرت وحشی ابن حرب، ان 4 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اور اس مسجد کو گرا دو اور وہاں آگ لگا دو۔ تو ایک طرف مسجد ضرار کا ذکر کیا گیا، اور اس کے پھر فوراً بعد مسجد قباء کا ذکر کیا گیا اور مسجد قباء کی تعریف کی گئی۔ فرمایا لا تقم فیہ ابدا، تو مسجد ضرار کے اندر ہرگز نہیں کھڑے ہونا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جو پہلے ہی دن سے تقوی کی بنیاد پر جس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اے نبی وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ تم وہاں جا کر کے کھڑے ہو۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس مسجد قباء کے اندر ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاک اور صاف رہتے ہیں، اور اللہ ایسے پاک اور صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور ابو داؤد وغیرہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ مسجد قباء کی یہ خاص بات تھی کہ وہاں جو لوگ تھے، جو نماز پڑھنے والے لوگ تھے، اس وقت جو ہے لوگ ڈھیلے اور پتھر سے عام طور سے استنجا کرتے تھے، لیکن وہ لوگ استنجا میں پانی استعمال کرتے تھے، زیادہ صفائی کا اہتمام کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں وہ لوگ رہتے ہیں جو پاک اور صاف رہتے ہیں۔ اور ویسے مسجد قباء کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ، مسجد قباء میں ایک وقت کی نماز کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اور 112 میں ایک عجیب و غریب سودے کا ذکر کیا گیا، جو سودا اہل ایمان کے اور اللہ کے درمیان ہو رہا ہے۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کی جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ غور کیجئے، جان کس کی دی ہوئی؟ اللہ کی ہے، مال کس کا؟ اللہ کا ہے۔ یعنی وہ خرید رہا ہے اور جو سامان خرید رہا ہے اس نے دیا، اسی نے دیا ہے، لیکن قیمت کیا دے رہا ہے؟ خریدار اللہ ہے، بیچنے والے ہم ہیں، اور ہم جان اور مال اللہ کو بیچ رہے ہیں، اور وہ جان بھی حقیقت میں اللہ کی دی ہوئی ہے، مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن اللہ قیمت کیا دے رہا ہے؟ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے اللہ جان اور مال خرید رہا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، فرمایا کہ میرے اللہ کے نیک بندے
اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ اللہ ان مجاہدین کو اور اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے ان لوگوں کو اللہ جنت دے گا۔ یہ وعدہ تورات کے اندر بھی ہے، یہ وعدہ انجیل کے اندر بھی، اور یہ وعدہ قرآن کے اندر بھی ہے۔ ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم، اور اللہ سے سچا کس کا وعدہ ہو سکتا ہے، لہٰذا اپنی اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو سودا تم نے اللہ سے کیا ہے، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ محترم ناظرین، جان تو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان بھی اسی کی دی ہوئی، مال بھی اسی کا دیا ہوا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت دے رہا ہے۔ ایسا عجیب و غریب سودا کائنات میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اس کے بعد ان مجاہدین کی کچھ صفات بیان کی، فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ فرمایا ان کی پہلی صفت وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ دوسری صفت العابدون، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تیسری صفت الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہوتے ہیں۔ چوتھی صفت السائحون، اللہ کی راہ میں سیر و سیاحت کرتے ہیں، زمین میں چلتے ہیں اللہ کی راہ کے لیے۔ السائحون کی صحیح تفسیر کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے اس کے بارے میں ایک تفسیر یہ منقول ہے کہ اس سے مراد الصائمون ہے، روزہ رکھنے والے، کیونکہ روزہ رکھنے والا بھی ایک طریقے سے وہ ساری تکلیفیں جھیلتا ہے جو ایک مسافر جھیلتا ہے۔ سفر میں آدمی کے کھانے کا پتہ نہیں، پینے کا پتہ نہیں، بال بچوں سے دور ہے، وہ ساری کیفیت روزے کے اندر بھی جمع ہوتی ہے، اس لیے السائحون کی ایک تفسیر الصائمون بھی کی گئی ہے۔ تو یہ ان کی پانچویں صفت ہے، التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، السائحون اور روزہ رکھنے والے، اور پانچویں صفت الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدود اور اللہ کی شریعت کی حفاظت کرنے والے۔ اس کے بعد آیت نمبر 113 اور 114 کے اندر یہ بتایا گیا کہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اجازت نہیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، اے نبی آپ کو بھی اجازت نہیں، اور ایمان والو تم کو بھی اجازت نہیں کہ تم مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرو، ولو کانوا اولی قربا اگرچہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، جب یہ واضح ہو گیا کہ مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے تو مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، اور ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی وہ اس لیے کی تھی کیونکہ انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا۔ فلما تبین له انه عدو للہ، جب ابراہیم کے سامنے بھی کلیئر ہو گیا کہ باپ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو انہوں نے اپنے باپ سے برات کا اظہار کر لیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، اور ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والا اور بہت ہی بردبار بندہ ہے۔ قرآن کریم کی آیت سے واضح طور پر معلوم ہوا مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ ابو طالب نبی کے چچا تھے، نبی کو پالا پوسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بہت چاہا میرے چچا کلمہ پڑھ لیں، لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکے اور اسی شرک پر ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے لیے بھی اللہ کے نبی کو دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی گئی۔ آپ اپنی ماں کے لیے آپ نے مغفرت کی اجازت اللہ سے مانگی، اور اپنی ماں کے لیے بھی آپ کو مغفرت کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایات ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 117 اور 118 میں غزوہ تبوک کا ذکر کیا گیا کہ غزوہ تبوک میں 3 صحابہ ایسے تھے جو اپنی سستی کی وجہ سے نہیں جا پائے، حضرت کعب ابن مالک، حضرت مرارہ ابن ربیعہ اور حضرت ہلال ابن امیہ۔ ان 3 لوگوں نے اپنی سستی کی وجہ سے یہ لوگ نہیں جا پائے، اور جب اللہ کے نبی غزوہ تبوک سے واپس آئے اور منافقین آ کر کے عذر پیش کرنے لگے تو ان تینوں نے جھوٹا عذر نہیں پیش کیا، بلکہ آ کر کے اللہ کے نبی کے سامنے سچائی بیان کر دی کہ اے اللہ کے نبی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے چوک ہو گئی، ہم سے سستی ہو گئی اور ہم آپ کے ساتھ نہیں جا پائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دے دیا کہ ان لوگوں سے کوئی بات نہ کرے اور ان لوگوں سے کوئی سلام کلام نہ کرے۔
40 دن کا ایک لمبا پیریڈ گزرا اور ان لوگوں کو لوگوں سے ملاقات کرنے، لوگوں سے سلام کلام کرنے سے منع کر دیا گیا۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے کوئی بات نہیں کرتا، نبی اکرم کو سلام کرتے، نبی اکرم سلام کا جواب نہیں دیتے۔ ظاہر سی بات ہے بہت بڑی اذیت اور تکلیف کی بات تھی، لیکن یہ تینوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کیا، اور ان کی توبہ کی قبولیت میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ نے نبی کی طرف توجہ فرمائی اور مہاجرین کی طرف توجہ فرمائی اور انصار کی طرف توجہ فرمائی، والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرا، اور ان تمام لوگوں کی طرف کہ جنہوں نے نبی کا مشکل وقت میں ساتھ دیا، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، جبکہ کچھ لوگوں کے دلوں میں کجی آ گئی تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کے حال پر توجہ فرمائی۔ ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں میں، صحابہ کرام میں سے جن لوگوں سے غلطی ہوئی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان 3 لوگوں کی توبہ بھی اللہ نے قبول فرمائی جو پیچھے رہ گئے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جانیں ان کے اوپر تنگ ہو گئی، وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ اب اللہ کے علاوہ ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف توجہ فرمائی تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور پھر انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اور اس طریقے سے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا، اور جس آدمی نے مجھے یہ بشارت دی تھی میں نے اپنا کپڑا اتار کر کے اسے دے دیا۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کی بارگاہ میں نے سجدہ شکر کیا اور پھر اس کو اپنا کپڑا اتار کر کے دیا، اور پھر لوگ فوج در فوج آ کر کے مجھے مبارکباد دینے لگے۔ اور جب میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کے مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آپ بہت خوش تھے، اور آپ نے خوشی کے مارے آپ نے فرمایا ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، اے کعب بن مالک آج تک تیری ماں نے جس دن تجھے جنم دیا تھا اس دن کے بعد آج کا دن سب سے بہترین دن ہے تیری زندگی میں، یہ دن آج کا تجھے مبارک ہو۔ اللہ کے نبی نے مجھے مبارکباد دی۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو محبت ہے، آیت نمبر 128 میں وہ محبت بیان کی گئی۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے پاس ہمارا وہ رسول آیا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف میرے نبی کے لیے دشوار ہے، تم تکلیف میں پڑو، تم پریشانی میں پڑو، میرے نبی کو گوارا نہیں۔ حریص علیکم، میرا نبی تمہارے فائدے کا اور تمہیں فائدہ کس طریقے سے پہنچے، تمہارا بھلا کس طریقے سے ہو، اس کا طلبگار ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اہل ایمان کے ساتھ میرا نبی بڑا مہربان ہے اور بڑا رحم والا ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے، اور سورہ یونس میں اللہ نے ایک بات یہ بتائی کہ مصیبت کے وقت اللہ اللہ کرنا اور خوشحالی کے وقت اللہ کو بھول جانا یہ انسان کی فطرت ہے، اور یہ اہل ایمان اس سے بری ہوتے ہیں، اہل ایمان کی یہ عادت نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں لیٹ کر کے، بیٹھ کر کے، کھڑے ہو کر کے ہمیں پکارتا ہے، لیکن جب ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ایسا گزر جاتا ہے جیسے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ فرمایا کہ حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے ان کے برے عمل کو ہم نے اسی طریقے سے مزین کر دیا ہے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی کہ نبی اکرم بھی مشکل کشا نہیں ہے۔ فرمایا اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میں اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، جتنا اللہ چاہتا ہے بس اتنا ہی مالک ہوں۔ گویا مشکل کشا اور مختار کل اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو مشکل کشا اور مختار کل ماننے والوں کے عقیدے پر قرآن کریم کی یہ آیت ایک بہت بڑی ضرب ہے۔ اس کے بعد ایک بات بتائی گئی کہ 2 ہی آپشن ہے، ایک حق اور ایک باطل، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے، تیسرا کوئی آپشن نہیں، حق اور باطل، تیسرا کوئی آپشن نہیں۔ فرمایا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد کچھ بھی نہیں ہے سوائے گمراہی کے۔
یا تو آدمی حق قبول کرے گا، اور حق اگر قبول نہیں کرتا ہے تو اس کے بعد صرف اور صرف گمراہی ہے۔ اس کے بعد اولیاء اللہ کی صفت بیان کی گئی، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کو نہ کوئی ڈر ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، مگر اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ جو ہواؤں میں اڑے، جو پانی پہ چلے نہیں، الذین آمنوا وكانوا يتقون، جن کے اندر ایمان اور تقوی پیدا ہو جائے وہ اللہ کے سب سے بڑے ولی ہیں۔ اور آخر میں فرعون کا انجام بیان کیا گیا کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو فرعون ایمان لایا اور کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا اللہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ کے اوپر جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تم ایمان لا رہے ہو، پوری زندگی تمہاری فساد میں گزری اور اب جب ڈوبنے لگے، مرنے لگے تو تم ایمان لا رہے ہو، آج تمہارا ایمان تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تمہیں ماریں گے ضرور لیکن تمہارے بدن کو ہم محفوظ کریں گے تاکہ آنے والی قوموں کے لیے تم نشانی بن جاؤ اور ان کے لیے تم آیت اور نشانی کے طور پر بن جاؤ۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور اکثر لوگ ہماری آیتوں سے اور نشانیوں سے غافل ہیں۔ محترم ناظرین، اس طریقے سے فرعون کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ آج بھی مصر کے اندر موجود ہے اور دنیا کو دعوت نظارہ اور دعوت عبرت دے رہی کہ دیکھو یہی آدمی تھا جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، آج بھی اس کی یہ لاش موجود ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کو ڈبا کر کے مارا تھا اور اس کی خدائی کا سارا دعویٰ اس کے ساتھ سمندر کے اندر ڈوب گیا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو غور سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔